نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تکونوا فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم ولا يحزنك قولهم ان العزة للہ جميعا هو السمیع العلیم الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون هو الذی جعل لكم الليل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون۔ ابھی آپ نے سورہ یونس کی آیت 61 سے 70 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وما تکونوا فی شان وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا اذ تفیضون فیہ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ آیت 61۔ ترجمہ: تم جس شغل میں ہو اور اللہ کی طرف سے اتارے ہوئے قرآن کی جو تلاوت کر رہے ہو اور تم جو کچھ بھی کام کرتے ہو، ہم تم سے واقف رہتے ہیں۔ جب تم وہ کام کرتے ہو، آپ کے رب سے زمین و آسمان کی ذرہ برابر بھی کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، اور نہ کوئی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز ایسی ہے جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یونس کی آیت 61 کا تفسیر۔ اللہ کے علم میں ہر چھوٹی بڑی چیز ہے۔ اے نبی، اللہ آپ کی اور آپ کی امت کی ہر حالت سے خبردار ہے، اور وہ تمام لوگوں کے ہر وقت کے حالات سے مطلع رہتا ہے۔ اس کے علم و نگاہ سے آسمان و زمین کی کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں، اور ہر چھوٹی بڑی چیز ایک روشن کتاب میں مندرج ہے۔ سورہ انعام کی آیت 59 میں فرمایا، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، جن کو وہی جانتا ہے، وہی خشکی اور تری کی ہر چیز سے واقف ہے، ہر گرنے والے پتے سے بھی خبردار ہے۔ زمین کے اندر، زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی تر اور خشک چیز ایسی نہیں جو ایک روشن کتاب میں مندرج نہ ہو۔ اللہ نے بتایا کہ وہ نہ صرف درختوں کی حرکت سے واقف ہے، بلکہ جمادات اور چرنے والے جانوروں کی ہر حرکت سے خبردار ہے۔ سورہ انعام کی آیت 38 میں فرمایا، زمین پر چلنے والا جانور اور فضا میں اپنے بازوؤں سے اڑنے والا ہر پرندہ تمہیں جیسی امتیں ہیں۔ ہم نے کتاب میں بھی کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ روئے زمین پر جو بھی جاندار ہے، اللہ کے ذمے اس کی روزی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آیت 62۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ آیت 63۔ لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلک هو الفوز العظیم۔ آیت 64۔ ترجمہ: سن لو، جو اللہ کے دوست ہیں انہیں کسی قسم کا خوف نہ ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے جو ایمان لا کر تقوی پر جمے رہے۔
انہی کے لیے اس کی دنیوی زندگی میں بھی بشارت ہے اور آخرت میں بھی۔ اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں، یہی تو بڑی بھاری کامیابی ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 62 سے 64 کا۔ تفسیر۔ اولیاء اللہ کی پہچان، یعنی اولیاء اللہ کے لیے ایمان و تقوی کی شرط ہے۔ تقوی والا مومن ہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، اور بے ایمان وغیر پارسا ولی نہیں ہو سکتا، اگرچہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہو۔ اور اولیاء اللہ کو قیامت کی ہولناکیوں اور وحشتوں کا کوئی ڈر نہیں، یہ بے فکر و نڈر ہوتے ہیں، اور نہ انہیں دنیا کے ساز و سامان کے چھوٹ جانے کا غم ہوتا ہے۔ آیت 63۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا جن کے چہرے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ آیت 64۔ بشارت سے سچا خواب مراد ہے۔ بشارت سے سچا خواب مراد ہے جسے مسلمان دیکھتا ہے یا اسے دکھایا جاتا ہے، یا دنیا میں بشارت سے سچا خواب اور آخرت میں جنت مراد ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر کوئی نیکی کرے اور لوگ اس پر اس کی تعریف کریں تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا یہی تو اس کے لیے دنیوی بشارت ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی باتوں میں تبدیلی نہیں، یعنی اس وعدے میں تبدیلی نہ ہوگی جو کچھ فرما دیا ہے وہی پورا ہو کر رہے گا۔ پھر فرمایا یہ ہے گودوں بھری مرادوں کا ملنا اور زبردست کامرانی کا حاصل ہونا۔ اللہ پاک راقم الحروف کو اور تمام ایمان والوں کو انہی میں سے بنائے، آمین۔ ولا یحزنک قولہم ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم۔ آیت 65۔ الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون۔ آیت 66۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ آیت 67۔ ترجمہ۔ آپ ان کی باتوں سے دلگیر نہ ہوں، دیکھو عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہے، وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اچھی طرح سے سن لو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور جو کچھ اللہ کو چھوڑ کر دیگر شریکوں کو پکارتے ہیں وہ حق کی پیروی نہیں کرتے بلکہ قیاس و وہم کی پیروی کرتے ہیں اور اٹکل ہی سے کام لیتے ہیں۔ اسی نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو، اور دن روشن بنایا، یقیناً سننے والوں کے لیے اس میں بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 65 سے 67 کا۔ تفسیر۔ آیت 65۔ مسلمانوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے، یعنی اے محبوب نبی آپ ان مشرکوں کی باتوں پر رنجیدہ نہ ہوں اور اپنا دل میلا نہ کریں، بلکہ اللہ کی مدد طلب فرمائیں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، کیونکہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی۔ وہ رسول کو اور ایمان والوں کو ضرور عزت عطا فرمائے گا اور انہیں ذلیل نہیں فرمائے گا۔ اللہ مشرکوں کی ایک ایک بات سن رہا ہے اور اپنے بندوں کی ہر بات سنتا ہے اور ان کے حالات اچھی طرح سے جانتا ہے۔ آیت 66۔ اللہ قادر مطلق ہے اور بت محض بے بس ہیں، یعنی آسمان و زمین پر اللہ ہی کی بادشاہت ہے، وہی ساری کائنات کا مالک ہے اور اس میں جس طرح چاہے تصرف کرتا ہے۔ یہ مشرک جن بتوں پر کی پرستش کرتے ہیں وہ بالکل بے بس اور لاچار ہیں، وہ تو اپنے ذاتی نفع و نقصان پر بھی اختیار نہیں رکھتے، ان کی عبادت کی کوئی دلیل ہی نہیں، محض قیاس آرائیاں اور اٹکل بچو باتیں ہیں۔ آیت 67۔ دن رات بھی توحید کے دلائل ہیں۔ اللہ ہی نے اپنے بندوں کے آرام و سکون کے لیے رات بنائی تاکہ سو کر ان کی تھکن دور ہو جائے اور صبح کو پھر تازہ دم ہو کر اٹھیں، اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں چل پھر کر روزیاں کمائیں اور سفر و کاروبار کر سکیں۔ جو لوگ ان دلائل و براہین کو توجہ سے سنتے ہیں، انہیں مانتے ہیں اور ان سے ان کے خالق کی، ان کے مقرر کرنے والے کی اور انہیں گردش میں رکھنے والے کی عظمت و عزت کو پہچانتے ہیں، ان کے لیے دن رات ہی میں بڑی بڑی نشانیاں موجود ہیں۔
قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ان عندکم من سلطان بہذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، آیت 68۔ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آیت 69۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، آیت 70۔ ترجمہ: مشرکوں نے کہا کہ اللہ صاحب اولاد ہے، حالانکہ وہ اولاد سے پاک ہے، وہ تو بے نیاز ہے، آسمان و زمین کی ایک ایک چیز اسی کی ہے، تمہارے پاس اولاد کی کوئی دلیل نہیں، اللہ پر کیوں ایسی بات تھوپتے ہو جس سے تم خود بھی نابلد ہو؟ آپ فرما دیں کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ نجات سے محروم ہے، محروم ہی رہیں گے، دنیا کا تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں، پھر انہیں لوٹ کر ہمارے ہی پاس آنا ہے، پھر ہم انہیں ان کے کفر کے بدلے بڑا بھاری عذاب چکھائیں گے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 68 سے 70 کا۔ تفسیر: آیت 68 اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اس عقیدے کی ترویج ہے کہ اللہ صاحب اولاد ہے، یعنی اللہ اولاد سے پاک ہے، وہ تو اپنے ماسوا سے بے نیاز ہے، تمام کائنات اس کی محتاج ہے اور تمام لوگ اس کے غلام ہیں، پھر بھلا مخلوق میں سے کوئی کیسے اس کی اولاد بننے کی صلاحیت رکھ سکتا ہے؟ مشرکو، تمہارے پاس اس کذب و بہتان کی کوئی دلیل نہیں، تم کو شرم نہیں آتی کہ جس بات کی تمہارے پاس دلیل نہیں ہے اسے اللہ پر تھوپ رہے ہو؟ اس سے بڑا سخت ڈراوا اور دھمکی نکلتی ہے کہ جو بات انسان نہ چاہتا ہو خواہ خواہ بلا دلیل کے اسے زبان سے نکالنا سخت جرم ہے۔ سورہ مریم کی آیت 89 سے 95 میں فرمایا، تم نے بڑی بھاری بات کہی، ممکن ہے کہ تمہاری اس بات سے آسمان پھٹ جائیں، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ٹوٹ ٹوٹ کر گر پڑیں، تم مہربان اللہ کی اولاد کے قائل ہو؟ بھلا رحمان کی بھی اولاد ہو سکتی ہے؟ آسمان و زمین والے ایک ایک کر کے اس کی غلامی میں حاضر ہونے والے ہیں، اس نے ایک ایک کو گن رکھا ہے اور ہر ایک قیامت کے روز تنہا تنہا اس کے سامنے پیش ہونے والا ہے۔ آیت 69 مشرکوں کو نہ دنیا میں کامیابی ہوگی اور نہ آخرت میں۔ اللہ پر بہتان باندھنے والوں کو اس کی طرف اولاد منسوب کرنے والوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ انہیں نہ دنیا میں کامرانی نصیب ہوگی اور نہ آخرت میں۔ آیت 70 دنیا کی ناکامی تو یہ ہے کہ اس میں انہیں ڈھیل دے دی جاتی ہے اور آرام و چین کی زندگی مل جاتی ہے تاکہ جی بھر کر کثرت سے گناہ کریں اور آخرت کے عذابوں سے زیادہ حقدار ہوں، کچھ دنوں فائدہ اٹھا لیں، پھر انہیں سنگین عذابوں میں گرفتار کر دیا جائے گا اور کفر و شرک کا اور کذب و افطرا پردازی کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ تھا سورہ یونس کی آیت 61 سے 70 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔